یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ یا نساء النبی، اے میرے نبی کی بیویوں، لستن کأحد من النساء ان اتقیتن، اگر تم متقی پرہیزگار بن کر رہو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو دنیا جہان کی کوئی بھی عورت تمہاری عظمت کا مقابلہ کر سکتی ہی نہیں، تمہارے جیسی کوئی بھی عورت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تمام دنیا جہاں کی عورتوں سے بہترین اور بڑے اونچے مرتبہ والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو تعلیم دی، تربیت کی ان کی، کس طرح؟ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، جب تمہارے دروازہ پر کوئی اجنبی آدمی آئے، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے، جب تم ان سے بات کرو، کوئی مسئلہ بتاؤ، کسی سوال کا جواب دو، تو نرم لہجے سے نہیں، تمہاری گفتگو میں مٹھاس نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تمہاری گفتار میں قدر روکھا پن ہونا چاہیے۔ یہ اللہ نے عورتوں کو تعلیم دی ہے، غیر محرم لوگوں کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، میٹھے لہجے میں نہیں، ہنس ہنس کر نہیں، مسکرا مسکرا کر نہیں۔ لیکن یہاں کیا حال ہے؟ اللہ معاف کرے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہ تمہارا لہجہ جو ہے نا، وہ تھوڑا سا سخت ہونا چاہیے، اور اتنا سخت بھی نہیں کہ بات کرو تو وہ اخلاق سے گری ہو، بلکہ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات بھی ہو تو اچھی معروف بات ہو، اس میں بد اخلاقی بھی نہ ہو۔ اور اگر مسکرا کر بات کرو گی، نرم لہجے سے بات کرو گی، میٹھے انداز میں کرو گی، تو کیا ہوگا؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض، وہ شخص کہ جس کے دل میں مرض ہے، روگ ہے نفاق کا، جس کا ایمان کمزور ہے۔ کمزور ایمان والے آدمی کے دل میں کوئی اور خیال پیدا ہو جائے گا، لہٰذا ایسا نہیں ہونا چاہیے، سادہ سی بات ہو۔ پھر فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بلا ضرورت اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلنا، گھر کی چار دیواری میں رہنا ہے، اپنے گھروں میں رہنا ہے۔ ہاں بامر مجبوری، جب کوئی ضروری کام ہو جس کے بغیر گزارا نہیں، پھر تم باہر جا سکتی ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتی ہے نا، وہ بغیر محرم کے سفر نہ کرے، بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ جب بھی سفر کرے تو اپنے محرم کے ساتھ جائے، خامد کے ساتھ جائے، باپ کے ساتھ جائے، بھائی کے ساتھ جائے، بیٹے کے ساتھ جائے، اپنے محرم کے ساتھ سفر کرے، اور بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جس طرح زمانہ جاہلیت کی عورتیں اپنے آپ کو آراستہ کر کے خوبصورت بنا کر مزین ہو کر گھروں سے باہر نکلتی تھیں، اس طرح تم نے نہیں کرنا ہوگا۔ اللہ نے یہ بتا دیا
وہ عورتیں جو بے پردے کا اہتمام نہ کریں اور مزین ہو کر خوبصورت بن سنور کر گھروں سے باہر نکلیں، پردہ نہ کریں، وہ کون عورتیں ہیں؟ جاہل ہیں۔ جس دور میں بھی یہ کام ہو وہ دور جاہلیت ہی ہوگا۔ اب اس کا انجام آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ماضی قریب میں رنگ روڈ پہ جو واقعہ پیش آیا اور ابھی 14 اگست میں یادگار مینار پاکستان پہ جو واقعہ پیش آیا، یہ کس بات کا نتیجہ ہے؟ اگر پہلے سے ہی احتیاط ہو، والدین، بھائی، جو بھی سربراہ ہیں، سرپرست ہیں، وہ احتیاط کریں اور کروائیں تو نوبت یہاں تک نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت قانون دیا ہے، اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کرو، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اگر نہیں کرو گے تو نقصان اپنا ہی ہے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، برائی اور بے حیائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ کے لیے اس پہ کنٹرول کریں، قابو پائیں۔ اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں ایمان والوں کے اندر بے حیائی اور برائی عام ہو، جو برائی کو عام کرنا چاہتے ہیں، بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی، صرف آخرت میں ہی نہیں، دنیا کے اندر بھی سزا ملتی ہے۔ یہ پریشانیاں، مہنگائی، بیماریاں جو بڑھتی جا رہی ہیں، یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اپنے گھروں میں بیٹھا کرو زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح، بے پرد ہو کر، مزین ہو کر گھروں سے باہر نہ نکلا کرو۔ اور گھروں میں رہ کر بھی کیا کرنا ہے؟ گھروں میں رہ کر بھی کیا کرنا ہے؟ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، گھروں میں رہ کر نماز کو قائم کرنا ہے، پابندی سے نماز پڑھنی ہے، ایک کام۔ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، بر وقت زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ اب ان باتوں پہ عمل کروا کر اللہ چاہتے کیا ہیں، اللہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آخر میں فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اے میرے نبی کے گھر والوں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی آلودگی کو، نجاست کو دور کر کے تمہیں اچھی طرح پاک باز بنا دے۔